یہ کہانی ہے ایک بھوت لڑکی اور اس کی کبھی نہ بجھنے والی پیاس کی۔ گاؤں کے باہر ایک پرانی ویران حویلی کھڑی تھی، ٹوٹی پھوٹی مگر اپنی بھیانک خاموشی میں پرکشش۔ لوگ کہتے تھے وہاں ایک عورت رہتی ہے جو نہ زندہ ہے نہ مردہ، ایک بھوتنی جو صرف جوان لڑکوں کو نظر آتی ہے۔ ایک دن گاؤں میں ایک شہر کا تعلیم یافتہ جوان آیا۔ اس کا نام تھا روہت۔ روہت دلیر تھا اور اندھی عقیدت یا بھوت پریت کی باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن تقدیر نے اسے اسی حویلی کی طرف کھینچ لیا۔ پہلی رات جب وہ حویلی کے قریب سے گزرا تو اسے کسی کے گنگنانے کی آواز آئی۔ وہ رکا، قریب گیا تو دیکھا سفید ساڑی میں ایک حسین لڑکی کھڑی ہے۔ اس کی آنکھوں میں پر اسرار چمک تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ روہت نے ہمت کر کے پوچھا۔ لڑکی مسکرائی اور بولی، تمہیں ہی تو بلایا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اچانک غائب ہو گئی۔ روہت حیران بھی ہوا اور خوف زدہ بھی۔ اگلے دن جب اس نے گاؤں والوں سے پوچھا تو سب نے کہا، اس حویلی سے دور رہنا ورنہ تمہاری جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ مگر روہت کے دل میں تجسس بڑھ گیا۔ اگلی رات وہ پھر وہاں گیا۔ اس بار وہ لڑکی اس کے اور قریب آ گئی۔ میرا نام چاندنی ہے، لڑکی نے آہستہ سے کہا۔ اس کی جلد چاندنی کی طرح چمکدار مگر ٹھنڈی تھی۔ میں مری نہیں، بس ادھوری رہ گئی ہوں۔ روہت نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ لمحے بھر میں ایک ٹھنڈی سنسنی اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ اب ہر رات روہت اور چاندنی کی ملاقات ہونے لگی۔ باتوں کا سلسلہ چلتا گیا اور دونوں قریب آتے گئے۔ ایک رات وہ حویلی کے ایک کمرے میں گئے۔ کمرے میں پھولوں کی خوشبو پھیلی تھی مگر وہاں کوئی پھول نہیں تھا۔ چاندنی نے روہت کا ہاتھ پکڑا اور کہا، کیا تم میرا ادھورا پن پورا کرو گے؟ روہت اس کے جادو میں گرفتار تھا۔ اس نے ہاں کر دی اور پھر وہ سب کچھ ہوا جو ایک انسان اور روح کے درمیان نہیں ہونا چاہیے تھا۔ صبح روہت جاگا۔ وہ اکیلا تھا، جسم تھکا ہوا، روح بوجھل، مگر گلے پر ناخنوں کے نشانات تھے۔ اگلے دن گاؤں کا ایک پنڈت نے روہت کو دیکھا اور چونک گیا۔ وہ تمہیں چن چکی ہے، اب وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گی۔ روہت خوف زدہ ہوا مگر خود کو روک نہ سکا۔ ہر رات وہ حویلی جاتا اور چاندنی سے ملتا۔ ان کا رشتہ گہرا ہوتا گیا مگر روہت کمزور پڑتا جا رہا تھا۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، کھانے سے بے روی اور صرف رات کا انتظار۔ پنڈت نے کہا، وہ تمہاری توانائی چرا رہی ہے تاکہ دوبارہ انسان بن سکے۔ روہت اب دو دنیاؤں میں قید تھا۔ ایک دنیا چاندنی کی تھی، خوبصورت مگر جان لیوا، اور دوسری دنیا حقیقت کی تھی جہاں اس کی زندگی داؤ پر لگی تھی۔ ایک رات روہت نے پوچھا، تم اصل میں ہو کون؟ چاندنی نے مسکرا کر کہا، میں ایک عورت ہوں جسے اپنے پیار سے دھوکہ ملا۔ اب میں ہر اس لڑکے سے پیار لیتی ہوں جو مجھے ادھورا چھوڑ دیتا ہے۔ روہت کانپ گیا، کیا میں بھی اگلا ہوں؟ چاندنی نے کہا، نہیں، تم آخری ہو، تمہاری روح میں کچھ خاص ہے۔ اسی وقت حویلی کی دیواریں لرزنے لگیں، دروازے خود بخود بند ہو گئے۔ چاندنی کا روپ بدلنے لگا۔ وہ ایک خونی اور بھیانک شکل میں آ گئی۔ آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا، چہرے پر محبت نہیں، صرف بھوک اور ہوس۔ مجھے چھوڑ دو، روہت چلایا۔ چاندنی چیخی، تم مجھے زندہ کیا ہے، میں اب تمہیں چھوڑ نہیں سکتی۔ اتنے میں پنڈت منتر پڑھتا ہوا اندر داخل ہوا۔ چاندنی آگ میں جلتی ہوئی چیخنے لگی۔ روہت بے ہوش ہو گیا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو وہ مندر میں تھا۔ پنڈت نے کہا، تم بچ گئے مگر پوری طرح نہیں۔ روہت نے آئینے میں دیکھا، اس کی آنکھوں میں اب ایک پرچھائی بسی تھی۔ کچھ دن بعد گاؤں نے دیکھا کہ روہت پھر حویلی کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی، جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ چند ہفتوں میں گاؤں کے دو لڑکے لاپتہ ہو گئے۔
سب راستے اسی حویلی کی طرف جاتے تھے۔ لوگوں نے وہاں سفید ساڑی والی عورت کو دیکھا، مگر اس بار وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی وہی پرچھائی تھی، روہت جیسی۔ کہا جاتا ہے کہ چاندنی کی روح اب روہت میں سما گئی ہے، وہ دونوں مل کر نئے شکار کرتے ہیں۔ گاؤں والے نے حویلی کو ہمیشہ کے لیے گرا دیا، مگر رات کے اندھیرے میں اب بھی ایک آواز سنائی دیتی ہے، کیا تم میرا ادھورا پن پورا کرو گے؟